عام طور پر صدقہ لفظ سنتے ہی اللہ کی راہ میں مال و دولت خرچ کرنے کا خیال ذہن میں آتا ہے، لیکن شریعت میں صدقے کی اس معروف قسم کے علاوہ بھی مختلف نیک اعمال بھی صدقہ میں شمار ہوتے ہیں۔ آئیے اس حوالے سے کہانی سنتے ہیں۔ صدقہ کرنا کتنا آسان۔ کاشف بیٹے، یہ صدقے کے 500 روپے ذرا اماں برکتے کے گھر دے آئیں۔ صدقے کی رقم؟ کاشف نے پوچھا۔ جی کاشف بیٹے، صدقہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، یہ ایک پسندیدہ اور نیک عمل ہے۔ سچ امی، یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے؟ جنت جانے کا شوق رکھنے والا کاشف آنکھوں میں جوش جگمگاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ جی بالکل، امی نے جواب دیا۔ لیکن امی، لمحہ پہلے خوش ہونے والا کاشف اداس ہو گیا۔ میں صدقہ کیسے کروں، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں۔ کاشف کی بات سن کر امی مسکراتے ہوئے بولی، بیٹے، اللہ کی راہ میں مال دینے کے علاوہ بھی بہت سے اعمال ہیں جو صدقے میں شمار ہوتے ہیں، لہٰذا جن کے پاس پیسے نہیں یا ضرورت سے زیادہ نہیں وہ بھی صدقے کا اجر پا سکتے ہیں۔ کون سے اعمال امی جان، جلدی بتائیے۔ امی جان بتانے لگی، مثلاً سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، استغفار کرنا صدقہ ہے، راستے سے پتھر اور کانٹے دار چیز کا ہٹانا صدقہ ہے، اندھے کو راستہ دکھانا، ناواقف کو راستہ بتانا یا راہ دکھانا بھی صدقہ ہے، گونگے بہرے کو اشارے سے بات سمجھا دینا صدقہ ہے، کسی کو سواری پر بٹھانا، جسے آج کل کے زمانے میں لفٹ دینا کہیں گے، صدقہ ہے، دو مسلمانوں کے درمیان کسی بات پر اگر لڑائی ہو تو صلح کروانا صدقہ ہے، جو مدد کے لیے پکارے اس کی مدد کرنا، کمزور نظر والے کی راستے کی طرف رہنمائی کرنا بھی صدقہ ہے۔ سب سے بڑی بات، اچھی بات کرنا صدقہ ہے، کسی کا دل خوش کر دینا، کسی کو پانی کا گھونٹ پلا دینا، اپنے ملازم کو کھانا کھلانا، اور یہاں تک کہ کسی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے میرے بیٹے، کسی کا سامان اٹھوا دینا، ہر وہ قدم جو مسجد کی طرف نماز کے لیے اٹھے یا گھر میں بھی، وہ صدقہ ہے، ملاقات کے وقت سلام کرنا صدقہ ہے۔ سچ امی؟ کاشف کی آنکھیں ایک بار پھر خوشی سے جگمگا اٹھیں۔ سچ، مگر یہ تمام اعمال صدقے کا درجہ اس وقت پا سکتے ہیں بیٹا جب ان اعمال کا مقصد اللہ کی رضا اور خوشنودی ہو، کسی کا دکھاوا نہیں۔ اگر دوسروں کی مدد کر کے ہم ان کی نگاہ میں اچھا بننا چاہتے ہیں یا مدد کر کے احسان جتاتے ہیں اور تکلیف پہنچاتے ہیں تو سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، لہٰذا اپنی نیت اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونی چاہیے، اور لوگوں سے ہم تم سے بدلہ نہ لینا چاہیں تو بہتر ہے، صرف اللہ سے ہی اس کا بدلہ مانگیں۔ میں سمجھ گیا امی۔ لائیے دیجیے پیسے، میں جلدی سے اماں برکتے کے دے آؤں۔ میں راستے میں ذکر کرتا جاؤں گا، راستے سے تکلیف دہ چیز بھی ہٹا دوں گا، کسی کی مدد کروں گا اور کسی کو سلام، تو میں راستے بھر صدقے کا اجر پاتا جاؤں گا اور جنت چلا جاؤں گا انشاءاللہ۔ کاشف نے خوش ہوتے ہوئے شاعری کی کوشش کی تو امی جان مسکراتے ہوئے اپنے اور اس کے صدقے کی قبولیت کی دعا کرنے لگی۔ پیارے بچوں، یاد رکھیے، صدقہ کرتے ہوئے نیت صرف اللہ کو راضی کرنے کی ہونی چاہیے، بندوں سے کسی بدلے کی امید نہ رکھیے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اس کہانی سے ہم عمل کی یہ بات سیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے مال میں سے صدقہ کرنے کے علاوہ ان تمام نیک اعمال کو بھی اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے جو صدقے میں شمار ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔